وہ ہمارے گاؤں کا ہریجن تھا۔ اس کا نام کیا تھا پتہ نہیں، مگر وہ بالی کے نام سے مشہور تھا۔ غالباً بال کشن قسم کا کوئی نام رہا ہوگا۔ میرٹھ کی دیہاتی کھڑی زبان میں اسے سب بالی کہتے تھے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ جب فلمی گانے ریڈیو اور شادی بیاہ میں چھتوں پر رکھے ڈیک میں بج کر پورے گاؤں، قصبوں اور محلوں کو محظوظ کیا کرتے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کا غریب مرد تھا، سر بالوں سے فارغ تھا، درمیانہ قد، گٹھے جسم کا، کالر والا کرتا اور چھوٹی مہری کا پائجامہ اس کا لباس تھا۔ اس کی اپنی ایک ذاتی سائیکل تھی جس کے پچھلے دونوں طرف دو جھولیاں بندھی لٹکی رہتی تھیں جن میں سبزیاں بھری ہوتی تھیں۔ پیچھے کے اسٹینڈ پہ ایک ٹوکرا بندھا ہوتا تھا، اس میں بھی مختلف قسم کی سبزیاں بوری کے ٹکڑوں سے باہر جھانکتی رہتی تھیں۔ آگے ہینڈل کے دونوں طرف دو جھولے لٹکے رہتے تھے جن میں کچھ پنی، لفافے، وزن کرنے کو بانٹ اور ایک چھوٹی سی ہاتھ والی ترازو۔ آپ اگر باٹ دیکھ لیتے تو ہرگز انہیں باٹ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایک بھی باٹ بازار سے خریدا ہوا نہیں تھا، بلکہ باٹ کے ہم وزن چکنے پتھر تھے۔ ترازو کے پلڑے اتنے ہلکے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو چکے تھے، اور ترازو کے پلڑے جن رسیوں سے بندھے ہوئے تھے ان میں بھی کئی جوڑ تھے۔ اور اگر آپ بالی کی سبزی دیکھ لیتے تو بس کیا ہی کہتے۔ کوئی سبزی کبھی تازہ دم اور صاف ستھری کبھی نہیں ہوتی تھی۔ گوبھی نہایت بے جان، مرجھائی، اوپری سطح کالی اور اندر ہری ہری گنڈاریں چپکی ہوئی۔ بیگن میں اتنے سوراخ ہوتے کہ 1 کلو میں سے سبزی آدھا کلو ہی بچتی۔ بیگن کی گنڈاریں اس قدر خطرناک کہ ہم بچے امی کے ارد گرد اگر موجود ہوتے تو چارپائی سے اچھل کر دور جا کھڑے ہوتے۔ لوکی اس قدر باسی کہ گلائے نہیں گلتی۔ بھنڈی پکی پکی موٹی کہ پکاتے پکاتے امی ہلکان ہو جاتی مگر ان میں ذائقہ نہیں آتا۔ ٹماٹر بے جان پچکے ہوئے۔ آلو قدرے غنیمت ہوتے تھے کیونکہ ان دنوں آلو بہت سستے ہوتے تھے۔ پیاز لہسن ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، اروی بھی ٹھیک ہوتی تھی مگر ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا تھا جیسے سب آرڈر پر تیار کرائی گئی ہوں۔ تورئی موٹی موٹی ہوا بھری ہوتی تھیں۔ گاجر بھی درمیانی قسم کی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی سبزیوں میں کاشی پھل اور کٹہل بھی نظر آ جاتا تھا۔ بالی مہنگی، بے موسم اور زیادہ قسم کی سبزیاں کبھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے چھبڑے میں اور تھیلوں میں یہی 2-4 گنی چنی سبزیاں ہوتی تھیں۔ اس دور میں گاؤں دیہات میں سبزیوں کی بڑی قلت ہوتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانا نہ آسان تھا نہ ہی عام، اس لیے سبزی کی یہ ضرورت بالی سے ہی مجبوراً پوری کرنا پڑتی تھی۔ ابو بالی کی سبزی کے سخت خلاف تھے مگر امی بیچاری مجبور، ہر دن کیا پکائیں جیسی مجبوری کے تحت خرید ہی لیتیں۔ ابو کہتے بالی سے لی گئی سبزی کو پہلے گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیا کرو۔ بالی نے پوری زندگی ایسے ہی سبزی بیچتے گزار دی۔ اسی سبزی سے اس نے اپنے بچے پالے اور جوان کر دیے۔ ان دنوں گاؤں میں ہر انسان ایک دوسرے سے بے حد جڑا ہوا ہوتا تھا۔ بالی جوانی سے آتے آتے بوڑھا ہو گیا اور پورے گاؤں میں بڑے بڑے گھرانے ہوں یا چھوٹے طبقے کے گھر، وہ ہر گھر میں بہت مانوس محسوس ہوتا تھا۔ لے لو سبزی، لے لو آلو، گوبھی، گاجر، بیگن، یہ اس کا انداز تھا۔ ادھر دھوپ ڈھلی، دوپہر کے 2:30 بجے، ادھر بالی کی آواز گرمیوں کی سنسان دوپہروں میں راستوں میں گونجنی شروع ہو جاتی۔ بالی کی خاص بات یہ تھی کہ اس سے سبزی خریدنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے عورتوں کو اپنے بچوں کو باہر بھیجنا نہیں پڑتا تھا۔ آپ کو سبزی خریدنی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر بالی کو صدر دروازے سے اندر اپنی سائیکل لا کر کھڑا کرنا اور پھر یہ آواز لگانی لازم و ملزوم تھی کہ سبزی لو ہو۔ اب اگر ضرورت ہوتی تو خواتین اندر سے ہاں کر دیتی، نہیں ہوتی تو کہہ دیتی کہ آج نہیں لینی ہے۔ ہمارا بچپن بالی کی سائیکل کے ارد گرد بہت گزرا ہے۔ اس کے ٹوکرے میں جھانکنا، اس کے تھیلوں میں غور سے دیکھنا، اس کی چبڑ چبڑ چلتی زبان سے باتیں سننا۔ گاؤں کے نامعقول قسم کے بچے بالی کو بہت پریشان کرتے تھے۔ جو سبزیاں کچی کھائی جا سکتی ہیں انہیں اس کے ٹوکرے میں سے نکالنے کی کوشش کرتے اور بالی نہ مانے نہ مانے کہہ کر ان کے پیچھے دور تک بھاگتا تھا۔ ہم یہ تماشا اپنے بڑے آہنی گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر روز دیکھتے تھے۔ بالی کو اندازہ تھا کہ ہمارا گھرانہ اونچا گھرانہ ہے، اس لیے وہ ہم بچوں کے سامنے بہت شیخی بنگھاڑتا تھا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کنور کامران سے کہتا کہ بھیا تجھے پتا ہے منڈی میں مجھے سب پنڈت جی کہتے ہیں۔ وہ ماتھے پر تلک لگائے رکھتا تھا۔ کامران زور سے ہنستا، بالی تم نے سب کو بتا رکھا ہوگا نا جھوٹ جھوٹ کہ تم پنڈت ہو، تم نے بتایا ہی نہیں ہوگا کہ تم کس برادری سے ہو۔ 50 سالہ بالی اور شیخی بنگھاڑتا، ارے بھیا تجھے کیا پتا، دیکھ میرے پاس کیا ہے۔
وہ اپنی سائڈ کی جیب سے ایک مذہبی بڑا سا موتی نکالتا اور دکھاتا اور کہتا کہ ہاں بھیا، میں تو اننتاگ کی گپھاؤں میں بھی جا چکا ہوں، سبزی منڈی میں لالی میری سب بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ سائڈ میں کھڑے ہم بچوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا اور یہ سن کر ہم سب بچے زور زور سے ہنسنے لگتے اور بالی گردن اکڑاتا خوش ہوتا اپنی سائیکل لے کر لیلو، آلو، گوبھی، گاجر کا شور کرتا آگے بڑھ جاتا۔ اب بالی اس دنیا میں نہیں ہے، ایسے معصوم و بے ضرر لوگ اب کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو ان دنوں کی بات ہے جب ہندو مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا، اگر تھا تو بس ذات برادری کا فرق تو مانا جاتا تھا، اور اس فرق میں بھی بےحد ادب اور خوبصورتی تھی۔ بڑی برادری کا ہندو ہو یا مسلمان، وہ چھوٹی برادری کے ہندو ہو یا مسلمان، ان سے ایسے پیش آتے جیسے بڑے اپنے بچوں سے پیش آتے ہیں، اور چھوٹی برادری کے ہندو ہو یا مسلمان، وہ بڑی برادری کے لوگوں کی ایسے عزت و محبت اور وفاداری دکھاتے جیسے بچے اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب کی تازہ ہواؤں میں پتہ نہیں کیسی آلودگی ہے کہ رشتے گل سڑ گئے ہیں۔ اب یہ کسی کو یاد نہیں رہا کہ ہم سب ایک ہی زمین پر اگے رنگ بلنگے پھول پودے ہیں۔ جانے کہاں گئے وہ دن۔